اچھا، سورہ کہف کی آیت 21 کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پڑھتا ہوں، اور اس کے بارے میں آپ سے رائے لینی ہے۔ جی بتائیں۔ اور اس ترجمہ وہ انہوں نے پڑھ کے کیا ہے، سنائیں پورا، میں سمجھ گیا ہوں یہ بڑے کریٹیکل سوال ہے، تو آپ یہ مطلب یہ ترجمہ پڑھیں، مجھے تو پتہ ہے یہ آیت کون سی ہے۔ تنزیل.com سے یہ ترجمہ میں نے لیا ہے، تنزیل.net سے۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو ودن بریکٹس آ گیا جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑنے لگے، بریکٹ میں ہے جب اصحاب کہف وفات پا گئے، بریکٹ بند، تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو۔ ان کے رب کے حال سے، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے، ایمان والوں جو ہیں وہ بریکٹ میں ہیں، نے کہا جنہیں ان کے معاملہ میں غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان یہ آگے کے دروازہ جو ہے یہ بریکٹ میں ہے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، آگے پھر بریکٹ میں ہے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کے قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اب یہ جو ترجمہ ہے سر، یہ بہت ہی مختلف ہے باقی لوگوں سے، اور اس میں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں خوب سمجھ بھی یہ شاید آ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ بھی تھوڑا سا۔ جی پہلی بات ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جینیس آدمی ہے، ایول جینیس۔ میں ان کی عزت بہت کرتا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور باقی جو ناسبیت کے حوالے سے ان کی ایفرٹس ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ جو عقائد میں اختلافات ہیں، یہ جو ان کے یعنی ترجمے کی خرابی ہیں نا، یہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی ہیں، یعنی وہ اتنی خراب تھی کچھ کہ خادم صاحب کو بھی ہائی لائٹ کرنی پڑ گئی۔ وہ جو تکفیری بابا جی ہیں، المفند ہیں جو المفند کا مطلب پتہ ہے نا، المحنت علی المفند کتاب لکھی ہے خلیل احمد سہارنپوری نے، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، وہ سٹھیا بابا انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو کہا ہے۔ تو میری زبان سے ایک دفعہ نکل گیا المفند علی المفند، وہ کہتے ہیں اس کو نام ہی نہیں آتا، حالانکہ اس سے کئی سال پہلے المحند کا تو تعارف ہی میں نے ویڈیو پہ میں نے کروانا شروع کیا لوگوں کو، اس کلپ سے بھی کتنا عرصہ پہلے۔ یہ کلپ تو میرا 4.5-5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں، خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج، اس میں مجھ سے نکل گیا المفند علی المفند، تو میں نے بعد میں کہا ٹھیک نکلا ہے، ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوئے بابے کے اوپر، کیونکہ اس نے بھی تو گستاخانہ عبارتوں کا غلط دفاع کیا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے۔ بریلویوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وہ سٹھیا ہوا بابا ہے، تو المحند المفند 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 بھی ہے۔ تو وہ آج کل کے جو المفند ہیں وہ مطلب جو امت کے اندر ایک دہشت گردی کی فضا جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مطلب جو ہے نا وہ بعض چیزوں پہ گرفت کی ہے ترجمے کے اوپر۔ ویسے انہوں نے جس معاملے میں گرفت کی ہے اس میں قادری صاحب ٹھیک ہے میری نظر میں، وہ غلط ہے، یہ میں ساتھ بتا دوں۔ یہاں پر یہ قادری صاحب پہلے تو جان چھڑائیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے، میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ بالمفہوم ترجمہ ہے بریکٹ کے ساتھ، تو اس میں ان کو بینیفٹ دینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے قرآن کی تحریف کی ہے انہوں نے قرآن کی تشریح کی تعریف کی، تحریف کر دی ہے، ترجمہ ٹھیک کیا ہے، ظاہر ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس سے یہ نکالتے ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کیا قبروں پر مزار بنانے کے لیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21، تو میں نے اس کے اوپر جب سورہ کہف میں کلاس آئی تھی تو میں نے بڑے ڈیٹیل اس آیت میں بولا تھا کہ اس آیت کو دلیل نہ پیش کریں، قرآن پاک نے اس کو انڈورس اس حوالے سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے، تو آج بھی یار پاکستان میں غلبہ انہی لوگوں کو ہے، وہ مزارات میں مسجدیں بنا رہے ہیں، آج بھی غلبہ انہی کا ہی ہے، یہ کتاب و سنت کا غلبہ نہیں ہے، ان لوگوں کا غلبہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ پرانی شریعت کی بات ہمارے لیے کیسے حجت ہو گئی، ورنہ تو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ؟ نہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کہتا اپنے خامدوں کو کرو۔ اسی طریقے سے جو پرانی شریعت کے معاملات ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ شبیہیں بنایا کرتے تھے۔ اب اس امت کے اندر تو مطلب ہاتھ کے ساتھ ایسی تصویر جو مطلب عبادت کے لیے بنائی جائے وہ تو حرام ہی حرام ہے، بعض علماء تو دوسری کو بھی حرام کہتے ہیں، تو وہ شریعت
بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. قبر کے اوپر سجدہ کرنا تو حرام ہے سب کے نزدیک. قبر کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں سد ذریعہ کے طور پر ان سے بچنا چاہیے. ان کو انہی کا حوالہ دیں کہ علامہ آلوسی جو ہیں، جنہوں نے رول مانی تفسیر لکھی ہے، صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں قبروں کے اوپر جو مزارات اور مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو منافقین نے مسجد بنائی تھی. سورہ توبہ میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو آپ توڑوائیں اور جلوا دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں مزارات کے اوپر جو قبریں ہیں نا یہ مسجد درار سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مزارات میرا مسئلہ نمبر 27 اس پہ ریکارڈڈ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے، میرا یعنی ریسرچ پیپر ہے. میرے نزدیک تو تعلق قادری صاحب یہ پرانی شریعت کی مثالیں دے کے اس شریعت میں اس طرح کی چیزیں انجیکٹ نہیں کروا سکتے. اس وقت اگر کسی نے کیا تو یہ کوئی شریعت انڈورس نہیں ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے اصحاب الکہف، اور وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے. تبا تابعین کے بھی بعد کتنے عرصے بعد لوگوں کا یہ عمل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک دلیل کے طور پہ نہیں پیش کیا کہ تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مطلب لوگوں کی یہ رائے ہوئی. ان سے پوچھیں اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی لوگوں نے نہیں کلیم کر دی ہوئی تھی؟ تو کیا ان کے اس عمل کو ہم حجت مان لیں گے؟ ہمیں تو ہماری شریعت سے بات بتائی جائے کہ قبروں پر مزارات بنانے کے بارے میں، اور مسجد نبی کی جو یہ دلیل غلط دیتے ہیں وہ قبر رسول کے اوپر مسجد نبی نہیں بنی ہے. مسجد نبی کے ساتھ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے جہاں پہ فوت ہو. وہ تو حجرے میں دفنایا گیا، وہ بعد میں توسیع کے دوران بیچ میں آ گئی ہے نا. تو وہ مطلب غلط ہوا ہے. ہم تو وہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے. گنبد خضرا بھی 650 سال کے بعد رکھا گیا. میرا کلپ اب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں گنبد خضرا کے اوپر. گنبد خضرا کے خلاف سعودی مفتی کا فتویٰ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں نے سارے مسئلے بتائے. یہ بالکل باطل ہے ان کا رزلٹ نکالنا. ترجمہ ٹھیک ہے، جو بریکٹیں لگا کے کام غلط کیا اس کے الٹ ہی کیا ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے ریسرچ پیپر 5B اور اس کی سیریل نمبر 3 جس میں صحیح مسلم کی حدیث 1258 لکھی ہوئی ہے، وہ مکمل حدیث بہرحال نہیں ہے. اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو الفاظ کے نیچے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لیکن. اب یہ جو لیکن ہے یہ عربی متن میں اس لیکن کے حوالے سے کوئی لفظ نہیں ہے، ولیکن یا کوئی ایسا لفظ وہاں پہ نہیں ہے جس کا مطلب لیکن بنتا ہو. اور یہ جو آگے بریکٹ میں ہے کہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یہ انہوں نے بریکٹ لگا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لقمہ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس سے حدیث کا مطلب کچھ اور ہی بن جاتا ہے. دوسرے آگے چلیں تو آگے یہ جو اسلام کی خاطر ہے، یہ بھی الفاظ حدیث میں اس طرح سے نہیں ہے، علی الاسلام ہے. اور آگے جو بریکٹ لگی ہوئی ہے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ الفاظ بھی انہوں نے بریکٹ لگا کر ان کو اپنی طرف سے لگایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنا لقمہ دینے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ایک نوٹ ہے کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں. آگے آپ پورا پمفلٹ دیکھ لیں، کسی کے بارے میں کوئی ایسا نوٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے جو اس بات کی وہاں پہ تائید کرتا ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دیں. اب اس سے اگلی بات جو ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو، اور نہ ہی اس کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے. یعنی میرے خلیفہ، میرا جو جانشین ہے اس کو میں منتخب کروں یا نہ کروں، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیا یہ مطلب اس حدیث سے یا اس روایت سے نہیں نکلتا ہے؟ اور اگر نکلتا ہے تو پھر انجینئر محمد علی مرزا نے جو مطلب نکالا ہے وہ بھی اگر نکلتا ہے تو یہ بھی نکلتا ہے، تو پھر دونوں مطالب میں کون سا مطلب زیادہ بہتر ہوگا، بریکٹیں لگانے والا یا بغیر بریکٹس کے؟
صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 1258، اس میں سے ایک اہم پورشن کو انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے اس پمفلٹ میں سکپ کیا ہے، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اے اللہ، میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انہیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال فے ان میں تقسیم کریں، اور اگر لوگوں کے معاملات میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میرے سامنے پیش کریں۔ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور ایک نظر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقرر کردہ گورنر تھے ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور جب وہ شامل ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں یہ چیز دیکھی ہوگی کہ وہ ایسا کریں گے تبھی انہوں نے ان کو مقرر کیا ہوگا۔ اور یہ پورشن سکپ کرنا اپنی اس حدیث میں کہ جہاں پہ انہوں نے بریکٹیں لگا کر کچھ اور مطلب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس پورشن میں آتے ہوئے وہ صرف اس لیے شاید سکپ کر گئے، اگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے مقرر کردہ گورنروں میں بھی شامل ہوتے نظر آتے ہیں ہمیں۔ تو اس حوالے سے ضرور ان کے لیے ان پر کوسچن اٹھتا ہے کہ انہوں نے اس پورشن کو سکپ کیوں کیا، جان بوجھ کر یا انجانے میں۔